کیا اب اس کے بعد یہ بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اور ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے سچ نہیں تھی، ان کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ از دیر اینی ٹروتھ ان دس؟ اس قانون میں جو ابھی پروپوز قانون ہے اس میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اپلائی کرے گا، آئندہ جو کیسز آئیں گے ان کو اپلائی کرے گا. اچھا، تو وہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپیل کر کے ایک دفعہ پھر اپنا کیس سن کے شاید اس میں کوئی ریلیف حاصل کر لے؟ نہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اور کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کہ یہ سینئر ترین ججز کے حوالے سے، اب جو اپنے سپریم کورٹ کے رولز ہیں they will just have to be in conformity with this. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ سنوائی نہیں ہوتی کیسز کی سپریم کورٹ کے اندر، بار بار پٹیشنز رکھتی ہیں، تو سر ہم نے اس سے پہلے بہت سے قوانین پاس کیے ہیں جن کے اندر ایک اسپیڈی ٹرائل ہونا تھا یا ڈیڈ لائن سیٹ ہوئی، چاہے آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس کو دیکھ لیں، کبھی بھی وہ فالو نہیں ہوتی. تو سر اس قانون کے پاس ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ تبدیلی آ جائے گی جس کا آپ ذکر کریں، سیاسی کیسز کو سائڈ پہ رکھ کے؟ دیکھیں، اس میں ایک جو میں سمجھتا ہوں چینج آئے گا. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز میں بھی ارجنسی کی درخواست دینے کا ایک طریقہ کار ہے، مگر وہ جو ارجنسی کی درخواست ہے نا، وہ صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب گرانٹ کر سکتے ہیں. اور ہم جب وہ درخواست ڈالتے ہیں کہ کل میری بلڈنگ کو توڑنے آ رہے ہیں یا مجھے سزا سنا دی جائے گی، مجھے اریسٹ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ درخواست ایک ارجنسی کی ڈالتے ہیں، بیل کی، جو مرضی ہو. سپریم کورٹ میں وہ اندر چیمبر میں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں جاتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی آرڈر ہی نہیں ہوتا، مہینوں اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا. آپ اپنے AOR سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں فائل اندر گئی ہوئی ہے، باہر ہی نہیں آئی.